الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آپ حضرات کے سامنے لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور ان کی خدمت، ان امور سے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدمت انسانیت ایک بہت اہم پہلو ہے جو موجودہ دور کے اندر ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، خصوصاً ہندوستان کے حالات میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، دین کی طرف مائل کرنا، اسلام کے بارے میں لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ہم بلا کسی تفریق مذہب و ملت ہر ایک انسان کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات تھی جو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج جو پارہ پڑھا گیا اس کے اندر ایک آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مالدار لوگ ہیں اور جو علم اور فضل والے ہیں ان لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھا لینی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے اور مساکین کو نہیں دیں گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے، ایسی قسم ان کو نہیں کھانی چاہیے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور تم کو معاف کر ڈالے؟ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں دوں گا۔ وہ ایک صحابی تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ ایک خاص موقع پر جس کی تفصیل ابھی عرض کروں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ چونکہ انہوں نے ایسی غلط حرکت کی ہے اس وجہ سے میں ان کو اپنا مال نہیں دوں گا۔ اس قسم کھانے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر اولو الفضل اور اولو السعہ سے مراد یعنی مالدار اور اہل علم سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم والے بھی تھے۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑا علم حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھا اور مالدار بھی تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت بھی دی تھی۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے مال میں سے اپنے فلاں رشتہ دار کو ہرگز نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ بھائی علم والوں کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، مالدار لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے،
کہ میں اپنے فلاں آدمی کو نہیں دوں گا، میں رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، میں مہاجرین کو نہیں دوں گا، میں مساکین کو نہیں دوں گا۔ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو تم معاف کرو اور پھر بھی ان کو نوازتے رہو۔ جن کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان کو اپنا مال نہیں دوں گا، وہ تھے حضرت مصطح، ایک صحابی تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے نعوذ باللہ ایک تہمت لگائی اور اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا، یہاں سے وہاں تک اس کا چرچا کیا کہ عائشہ تو ایسی ہیں ویسی ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، اور اصل مقصود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا۔ تو اس کے لیے بڑا پروپیگنڈا کیا، اور منافقین کے اس پروپیگنڈے میں بعض صحابہ بھی آ گئے۔ کہتے ہیں نا بعض وقت اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی بات ہوتی ہے لیکن اس کا پرچار ایسا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس جھوٹ پر جھوٹ ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے بالکل سچی بات ہے۔ تو بعض صحابہ کرام بھی اس پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے۔ ان میں ایک تھے حضرت مصطح، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے اور غریب بھی تھے، اور غریب ہونے اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کی ضروریات کا، جیسے اپنے گھر کے لوگوں کا صدیق اکبر کو خیال تھا، بالکل اسی طریقے پر حضرت مصطح کا بھی خیال کرتے تھے، اس لیے کہ ایک تو وہ غریب تھے اور دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کا، امداد کا اور اچھے سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور بات کو اچھال اچھال کر تمام ادھر ادھر کے علاقوں میں پھیلایا گیا، تو جو بعض صحابہ 3-4 صحابہ تھے وہ اس کی زد میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہی خیال کر لیا کہ شاید ایسے ہی ہوگا، جو بات پروپیگنڈے میں آ رہی ہے شاید یہی بات سچ ہے، اور اس کو سچ سمجھ کر انہوں نے بھی اس کے اندر حصہ لیا اور اس کو دوسروں سے بیان کرنا شروع کر ڈالا۔ ان کے اندر یہ مصطح بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مصطح جن کے اوپر میں ہمیشہ اکرام، میں ان کے ساتھ انعام کا معاملہ کرتا آیا، ان کو نوازتا آیا، ان کی خبرگیری کرتا رہا، ہر موقع پر ان کا تعاون کرتا رہا، وہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے ایسے بیہودہ خیالات پھیلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تو تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو جب عائشہ صدیقہ پر انہوں نے اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلانی شروع کر ڈالی اور حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو ان کو بہت درد ہوا، بہت دکھ ہوا، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب انسان ہے تو انسان کے لوازمات بھی ہیں، نبی بھی اس سے مستثنی نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، دکھ کے موقع پر اسے دکھ ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر خوشی ہوتی ہے، غم کے موقع پر اسے غم ہوتا ہے، ڈر کے موقع پر اسے ڈر ہوتا ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے حد غم ہوا کہ میری بیٹی کے بارے میں، اور پھر بیٹی بھی وہ بیٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی، ان کے بارے میں ایسے ایسے خیالات، میرا رشتہ دار ہو کر
اور میں اتنا اسے تعاون دینے کے باوجود، میرے ماتحت رہنے کے باوجود ایسا اس نے کیا۔ انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی مصطاح کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یہ دکھ کا نتیجہ تھا، دکھ کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی۔ یہاں پر یہ قصہ ہوا اور دوسری طرف سے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب شان ہے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق کو اتنا دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کا تو حال بے حال ہو گیا تھا جب ان کے بارے میں ایسی ایسی خبریں پھیلائی جا رہی تھی، اور پہلے تو ان کو خبر ہی نہ تھی اس کی، وہ تو گھر میں رہتی تھی، کیا خبر کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ باہر پھرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے، آنے جانے والوں کو معلوم ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہوا کہ ایسی ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہل شش و فن میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے کہا ارے ایسی ایسی باتیں آ رہی ہے، کیا ہے؟ یقین تو نہ تھا، لیکن بہرحال ایک انسان ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان چیزوں کا اثر ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے بات چیت کرنی چھوڑ دی، لیکن حضرت عائشہ کو پتا نہیں کہ اللہ کے نبی بات چیت کیوں نہیں کر رہے، وہ بالکل بے خبر۔ اللہ کے نبی نے بات چیت چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت لے کر، اسے کہ اللہ کے نبی بات بھی نہیں کر رہے اور کچھ پوچھے تو جواب بھی نہیں دے رہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی ماں اور باپ کے گھر چلی جاتی۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اور وہاں پر وہ تشریف لے گئے، اپنی ماں کے گھر میں رہنے لگی، اپنے والد کے گھر میں رہنے لگی۔ ایک خادمہ تھی اس گھر کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک موقع پر اتنی بات کان میں ڈال دی کہ عائشہ کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، کہاں کہ ایسی ایسی باتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے اوپر بھی اس کا بڑا گہرا اثر ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حال بے حال ہو گیا، بیمار پڑنے لگی، بیمار پڑنے لگی، بیمار پڑنے لگی، یہاں تک کہ بہت بیمار ہو گئی۔ یہ ادھر چل رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اللہ کی وحی کے انتظار میں ہے کہ اللہ کی وحی آئے گی، حالات سے مجھے مطلع کیا جائے گا، کیا حقیقت ہے اس مسئلے کی، یہ بات اللہ ضرور میرے اوپر کھول کے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی انتظار میں ہے۔ انتظار کے بعد قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ آیتیں آج پارے کے اندر پڑھی گئی۔ سورہ نور کے بالکل ابتدا آیتیں موجود ہیں، بلکہ ایک پورا رکوع موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، نام تو نہیں ہے وہاں پر، عائشہ کے بارے میں جو تہمت لگائی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور جن لوگوں نے جھوٹ کو پھیلایا ہے ان کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لا کر پیش کرے، اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو وہ جھوٹے۔ عام حالات کے اندر کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی زنا کی تہمت کسی کے اوپر لگائے تو وہاں پر اسلام کا قانون یہ ہے کہ 4 گواہ پیش کرنا ہوگا۔ وہاں 4 گواہ کہاں تھے؟ کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل فرمائی گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ اب تک تو آپ غم میں تھے، پریشان تھے، انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد خوشی ہو گئی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ کے پاس ان کے گھر گئے، اس سے کہ حضرت عائشہ اس وقت وہاں تھی، جیسے کہ میں نے کہا وہاں ملاقات کے لیے گئے، اور جانے کے بعد حضرت عائشہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ آئیں تو کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل فرمائی، پورا رکوع پڑھ کر سنایا۔ جب یہ سنایا گھر کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑی، ماں کے اوپر بھی ان کے خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ جب خوشی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھ جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، اٹھ جا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، انہی کی وجہ سے تو یہ آیتیں تیرے اوپر تیرے سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ ذرا ناز میں آ گئی، ناز میں آ کر انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، انہوں نے تو میرے سے بات چیت چھوڑ دی تھی، انہوں نے تو مجھ کو پوچھ کے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے مجھ کو یہاں چھوڑ دیا تھا، بات چیت میرے سے انہوں نے چھوڑ دی تھی، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناز کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، کبھی کبھی عورت ناز میں آ کے ایسی باتیں کرتی، نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی بات کر دے تو وہ بھڑک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھڑکے نہیں تھے بلکہ پھڑک گئے تھے، بھڑکے نہیں تھے بلکہ پھڑک گئے تھے، یعنی خوش ہو گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں کیوں شکریہ ادا کروں ان کا، انہوں نے تو میرے سے بات چیت تک چھوڑ دی تھی، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہرحال بھائیو یہ واقعہ ہوا تھا، اللہ کے نبی کو کتنا درد ہوا تھا، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی تھی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ کا حال کیا ہو گیا تھا، پھر ان کے والد محترم جو چلتے تھے پھرتے تھے اور اس طرح کی باتیں اڑائی جاتی رہتی تھی، ان کے دل کے اوپر کتنا گہرا صدمہ ہوا ہوگا، اس کا تو ہم شاید یہاں صحیح طور پر اندازہ نہ کر سکیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں مصطاح کو ایک پیسہ نہیں دوں گا، میری بیٹی کے لیے ایسی ایسی بات کرتا ہے، ایسی ایسی بات پھیلاتا ہے۔ دکھ کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی، لیکن اللہ کی شان بھی بڑی عجیب ہے، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، جو اہل علم ہے، اہل فضل ہے، اہل کمال ہے، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، وہ غریبوں کو نہیں دیں گے، ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ یہ تینوں باتیں مصطاح پر صادق آ رہی تھی۔ مصطاح حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، مصطاح غریب اور فقیر بھی تھے، مصطاح مہاجر یعنی مکے سے چلے آئے تھے، اس لیے تین باتیں بھی ان کے اوپر صادق آئی، اس لیے اللہ نے ان کی تین صفتیں بیان کی۔ اور کہاں ایسے لوگوں کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں جملہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر ڈالے؟ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطی معاف کر ڈالے تو تم کو بھی چاہیے کہ تم دوسروں کی غلطی کو معاف کر دیا کرو۔ مصطاح سے ہونے والی غلطی تو بہت بڑی غلطی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بہتان ترازی ہے اور بےہودہ پن ہے، اسے کیا کہیے، جو کچھ چاہے کہا جا سکتا ہے، اتنی سخت ترین غلطی، لیکن اس کے باوجود اللہ حضرت مصطاح کی سفارش کر رہے ہیں، ابو بکر سے کہہ رہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کر ڈالے؟ جب اللہ سے تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر ڈالے تو تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی مصطاح کو معاف کر ڈالو اور معاف کر کر اپنا مال ان کے اوپر خرچ کیا کرو۔ بھائیو بزرگوں، یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر آیا تھا، اس لیے میں نے اس کو سنایا اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ عام حالات میں ایک آدمی کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے،
یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے ایک آدمی کو تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، خاندان پر بہتان لگا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پر بہتان لگا رہا ہے، اور منافقین کے پروپیگنڈے میں آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، ان کو بھی دیا کرو۔ یہ سب سے بڑا دل گردہ ہے کہ آدمی ایسے موقع پر بھی خرچ کیا کرے۔ عام حالات میں تو سب کر لیتے ہیں، لیکن بھائی گنہگار کو معاف کر دینا، کوئی غلطی کرے تو اس کو درگزر کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ وہی رویہ، وہی سلوک جو پہلے تھا وہی قائم کرتے چلے جانا، یہ کتنا اونچا مقام ہے، اس کو ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو بھی چاہیے ہمارے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ اس کے اندر ایک صفت کیا بیان کی گئی؟ معاف کر ڈالو۔ کسی نے تم کو تکلیف پہنچائی، کسی نے تم کو گالی دے ڈالی، یہاں تک کہ کوئی بہتان ہی لگا دیا، غلطی کی وجہ سے لگا دیا، اب وہ شرمندہ ہے، اب وہ معافی طلب کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی معاف کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں معاف کر ڈالو، معاف کرنے کے بعد اپنے رویے کو، سلوک کو تبدیل کر دو، اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ احسان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایک احسان عام حالات کا احسان ہے، ایک احسان یہ ہے کہ کوئی ہم کو تکلیف دے ہم اس پر احسان کریں، کوئی ہم کو مارے ہم اس کے اوپر احسان کریں، کوئی ہمیں گالی دے ہم اس کو دعائیں دیں، کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اونچا مقام۔ بزرگوں کے الگ الگ مقامات ہوتے، ایک عام لوگوں کے مقامات، اور ایک ذرا اونچے لوگوں کے، اور ایک بہت اونچے لوگوں کے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بزرگوں کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں، کوئی ابتدائی ولایت کے درجے میں ہوتا ہے، کوئی درمیانی ولایت کے درجے میں ہوتا ہے، اور کوئی بہت کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے اور سکھائیے، سمجھائیے، یہ بزرگوں کے الگ الگ درجات کیسے ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میرے کچھ مریدین ہیں جن کی میں تربیت کر رہا ہوں، جن کو میں ولایت کے مقام پر پہنچاتا ہوں، پہنچانے کی جدوجہد کرتا ہوں، ذکر سے، اذکار سے، مراقبات سے، عبادات سے، مختلف ذریعوں سے میں ان کو رہنمائی دے کر ان کو اونچے مقام پر پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ میرے ایسے کچھ مرید ایک فلاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، تم وہاں پر جاؤ، 3 آدمی آپ کو ملیں گے، وہ سب کے ساتھ ذکر میں، مراقبے میں، تلاوت میں کچھ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تم کو دکھائی دیں گے۔ وہاں جانے کے بعد جو آدمی سب سے پہلے تم کو دکھائی دے اسے ایک تھپڑ مارو، دیکھو کیا کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو تھپڑ لگاؤ، دیکھو وہ کیا کرتا ہے، پھر تیسرے کو تھپڑ لگاؤ، اسے دیکھو وہ کیا کرتا ہے، پھر آ کے مجھے بتاؤ۔ اب وہ گیا، ان کی کوئی خانقاہ ہوگی بزرگوں کی، وہاں پر کوئی مسجد یا کوئی کمرہ ہوگا، اس کو وہاں بھیجا کہ جاؤ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ اب وہ آدمی وہاں پر پہنچا، واقعی 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گھسنے کے بعد پہلے آدمی کو دیکھا اور ایک تھپڑ لگا، تھپڑ لگاتے ہی وہ اٹھا اور اسے بھی ایک تھپڑ لگا کے بیٹھ گیا، اور پھر اپنا ذکر شروع کر دیا۔ بس اتنا اس نے کیا کہ تھپڑ اس نے لگایا تو اس نے بھی ایک تھپڑ لگایا اور بیٹھ کر اپنا ذکر شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ دوسرے آدمی کے پاس پہنچا، وہ ذکر میں مشغول تھا، اس کو بھی ایک تھپڑ لگایا، تو اس نے خالی ایسا اٹھا کے چہرہ دیکھا، ذرا آنکھیں تیز تیز کر کے، پھر اس کے بعد اپنے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے آدمی تک پہنچا اور تیسرے آدمی کو بھی ایک تھپڑ لگایا، تو وہ صاحب اٹھے اور اٹھ کر اس کا ہاتھ مسلنے لگے، وہ تمہیں درد ہو گیا ہوگا، تمہیں تو چوٹ آ گئی ہوگی، مجھے مارنے سے تمہارے ہاتھ کو بڑا درد ہو گیا ہوگا، یہ کہہ کر اس کو مسلنے لگے۔
خیر یہ آدمی وہاں سے فارغ ہو کر ان بزرگ کے پاس میں آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں گیا تھا، ایسا ایسا ہوا، پہلے آدمی کو مارا تو اس نے بھی مجھے مارا، دوسرے کو مارا تو گھور کے دیکھا، تیسرے کو مارا تو میرا ہاتھ مسلنے لگا۔ کہا یہی ہے بزرگوں کے درجات۔ پہلا آدمی ابھی ولایت کے ابتدائی درجے میں تھا، وہ اس حال میں تھا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر کوئی تمہیں مارے تو تم بھی اتنا ہی بدلہ لے لو، زیادہ نہ لو۔ ایک تھپڑ کا جواب دو تھپڑ سے نہیں، ایک اینٹ کا جواب دو اینٹوں سے نہیں، معمولی کنکر کا جواب پتھر سے نہیں۔ جتنا کوئی ستائے، جتنا کوئی تکلیف دے، اتنا ہی بدلہ لے لو، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک تھپڑ کا جواب دو تھپڑ سے دے رہا ہے، وہ تو ولایت کے کسی بھی درجے میں نہیں، وہ تو بےہودہ ہے، ابتدائی درجے میں آ گیا۔ وہ اتنا لحاظ تو شریعت کا کرے گا کہ شریعت نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ایک تھپڑ کا جواب ایک ہی تھپڑ سے ہو سکتا ہے، دو تھپڑ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا یہ ابتدائی درجے کا آدمی تھا، جس کو تم نے دوسرے نمبر پہ مارا وہ دوسرے نمبر کے ولایت کے درجے پر تھا، وہ اس درجے پر تھا کہ کوئی آدمی مارے تو معاف کر ڈالو، بدلہ ہی نہیں لیتا۔ وہ آپ نے اسے ایک تھپڑ مارا تو اسے دیکھ کے رہ گیا، آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ دوسرے درجے کی ولایت پر آیا تھا کہ بدلہ نہیں لیتا۔ اور تیسرا جو آدمی تھا وہ ولایت کے انتہائی درجے پر پہنچا ہوا تھا، وہ اس حال میں تھا کہ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ گالی کا بدلہ دعا سے دیا جائے گا۔ کسی اور تمہارا ہاتھ میں سلنے لگا تھا۔ بھائی یہ درجے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے۔ یہاں پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہی درجہ سکھایا کہ تم کو تکلیف پہنچی لیکن تکلیف کے باوجود تم کیا کرو، معاف بھی کر ڈالو۔ معاف ہی نہیں بلکہ ان کا اکرام بھی کرو، ان پر انعام بھی کرو، ان پر احسان بھی کرو، یہ تمہارے لائق درجہ ہے۔ ابو بکر تو بہت بڑے آدمی تھے، ان کے لیے اللہ نے یہ درجہ مقرر کیا کہ تمہارا درجہ عام لوگوں کی طرح کا درجہ نہیں ہے کہ تم ایسی قسم کھا لیا کرو کہ دکھ دے دیا میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے تمہارے شاعر شان یہ بات نہیں، یہ ولایت کے بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر احسان کا ایک خاص قصہ اور احسان کی ایک خاص کیفیت کا ذکر تھا، اس لیے ان آیتوں پر میں نے آج آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان عظیم مقامات پر فائز فرمائے اور یہ درجات اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔